اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بہت ہی دلچسپ، ایمان افروز اور حق کی باتیں سنانے والے ہیں۔ پہلی حکایت یہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے، حکایت ہوتی ہے، بعض گھڑ لی جاتی ہے افسانوں کی طرح، یہ نہیں ہے۔ یہ حکایت گلستان سعدی میں یہ حکایت جو ہے وہ درج ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف مسلمانوں کے بادشاہ رہے ہیں۔ اس کے زمانے میں ایک بزرگ ایسے تھے جن کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک دن حجاج نے ان بزرگوں کی خدمت میں درخواست کی کہ میرے حق میں دعا کیجیے۔ حجاج کی یہ بات سن کر بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا، اے اللہ، حجاج کو موت دے دے۔ یہ اچھی دعا ہے۔ حجاج یہ سن کر بہت حیران ہوا اور شکایت کے لہجے میں بولا کہ آپ نے میرے حق میں یہ کیسی دعا مانگی ہے؟ بزرگ نے فرمایا کہ تیرے اور مسلمانوں کے لیے یہی دعا سب سے اچھی ہے، کیونکہ وہ اس لیے کہ جلد موت آ جائے گی تو تیرا اعمال نامہ مزید سیاہ نہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کا اعمال نامہ پہلے ہی گندا تھا۔ تمہیں جلد موت آ جائے گی تو تیرا نامہ اعمال مزید سیاہ نہ ہوگا، اور عام مسلمانوں کے لیے یوں کہ تو مر جائے گا تو انہیں ظلم و ستم سے نجات دی جائے گی، نجات مل جائے گی۔ تو یہ حق گو درویش بزرگ کی حوصلہ ہے اس کا کہ بادشاہ کے سامنے اس کی موت کی دعا مانگی۔ دوسری حکایت ہے ایمان افروز۔ حکایت اس کو نہیں کہنا چاہیے، اس کو تو واقعہ کہنا چاہیے، ایمان افروز واقعہ۔ حضرت ابو طالب کی شہادت یہ مراد نہیں کہ آپ شہید کیے گئے ہیں، شہادت ہوتی ہے گواہی۔ شیب ابی طالب کے محاصرہ کے تیسرے سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اپنے چچا ابو طالب کو اطلاع دی کہ بنو ہاشم سے جو بائیکاٹ کا معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا ہے، 3 سال پہلے جو لٹکایا گیا تھا، اس کی ساری عبارت کو سوائے اللہ کے لفظ سے وہ دیمک کھا گئی ہے۔ ابو طالب کو آپ کے قول پر بڑا یقین تھا۔ انہوں نے پہلے اپنے بھائیوں سے کہا کہ خدا کی قسم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ یہ بات بھی ضرور سچ ہے۔ چنانچہ وہ ان کے سرداروں قریش کے پاس گئے اور انہیں بھی کھل کر بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے معاہدہ کو دیمک کھا گئی ہے، اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، بے شک تم جا کر دیکھ لو۔ اس کو بھی اتنا یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شیب ابی طالب میں قید ہیں، خانہ کعبہ میں وہ معاہدہ لٹکایا ہوا ہے، ان کو کس طرح سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتائے۔ تو اس نے کہا کہ اگر
تو میرا بھتیجا سچا نکلا ہے، یعنی آپ کے معاہدے کو واقعی دیمک کھا چکی ہے، تو تمہیں بائیکاٹ کا فیصلہ تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا، یعنی کہ اگر آپ کا معاہدہ قائم و دائم ہے، دیمک نے نہیں کھایا، تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ ان کے کفار مکہ اور آپ کے چچا ابو طالب کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا۔ تو پھر چاہو، جب میں آپ کے حوالے کر دوں گا، پھر چاہو تم اسے قتل کرو یا زندہ رکھو، آپ کی مرضی ہوگی، میں دخل نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے، آپ کا فیصلہ ہم مانتے ہیں، چلو جا کر ہم اکٹھے ہو کر معاہدہ دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے، قریش نے خانہ کعبہ میں جا کر اس معاہدہ کو نکالا اور دیکھا، تو سوائے اللہ کے لفظ کے سارے کو دیمک کھا چکی تھی۔ تو اس طرح قریش جو ہے وہ شرمندہ بھی ہوئے اور اس معاہدے پر وہ عمل کرنے کے پابند بھی تھے۔ پھر انہوں نے یہ بائیکاٹ کا معاہدہ جو تھا وہ ختم کر دیا۔ یہ تھی ایک دلچسپ واقعہ جو حضرت ابو طالب کے ذریعے سے آپ کو شیب ابی طالب سے نجات ملی۔ پھر ایک اور گواہی دیکھ لیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بخاری میں درج ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے جب سردار قریش امیہ بن خلف کی بیوی کو بتایا، امیہ بن خلف ایک قریش کا سردار تھا، تو سعد بن معاذ انصاری جو تھا اس نے اس کی بیوی کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ اس کا خامند امیہ ہلاک ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے علم پا کر یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ امیہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، جو وہ مخالف گروپ میں سے تھا ابو جہل کے ساتھ۔ تو اس کی بیوی جو ہے وہ بے اختیار یہ کہہ اٹھی، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ چنانچہ جب جنگ بدر کے لیے امیہ ابو جہل کے ساتھ جانے لگا، تو جنگ بدر کے ساتھ جنگ بدر کے لیے ابو جہل کا ساتھ دینے کے لیے امیہ اس کے ساتھ جانے لگا، تو اس کی بیوی نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے یسربی بھائی سعد نے تمہیں کیا کہا تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ مدینے میں رہتے تھے، انہوں نے اس کو یہ پیغام دیا تھا، مکے میں بھیجا تھا اور خود مل کر کہا تھا کہ تمہاری موت کی پیشگوئی ہو گئی ہے، تم نے اب مر جانا ہے۔ رسول کریم نے یہ پیشگوئی فرما دی ہے، لیکن وہ پھر عرصہ گزرنے کے بعد اس کو یاد نہیں تھا، تو اس کی بیوی نے اس کو یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے کہ سعد بن معاذ نے آپ کی موت کے بارے میں بتایا ہے کہ پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ امیہ جو ہے وہ قتل ہو جائے گا۔ امیہ اس وجہ سے رک گیا، اس کو یاد آ گیا کہ واقعی مجھے یہ کہا تھا، میں ابو جہل کے ساتھ نہیں جاتا، مگر ابو جہل نے اصرار کیا، ضد کی، اسے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کون قتل کر سکتا ہے، ہمارے پاس 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تو 200-300 بندے ہیں۔ تو اس تسلی دلو کے اس کو ساتھ لے گیا۔ چنانچہ امیہ بن خلف جو تھا، جس کے بارے میں پیشگوئی کی تھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جنگ بدر میں واقعی مارا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سچی ثابت ہوئی۔ یہ بخاری کتاب المناقب
باب علامات نبوت فی الاسلام میں یہ واقعہ درج ہے۔ کہتے ہیں راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے۔ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ صادق ہے اگر تو صدق دکھا، قربانی کر ہر خواہش کی۔ ہیں جنس و وفا کے ماپنے کے، دنیا میں یہی پیمانے دو۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک بن مروان اموی کے زمانہ میں عراق کا گورنر تھا۔ مورخوں کا بیان ہے کہ یہ شخص انتہائی ظالم اور سفاک تھا۔ اگرچہ کراچی اور ملتان اس کے زیر انتظام فتح ہوا، لیکن اس کا دامن بہت سے بے گناہوں کے خون سے داغدار تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔